کہ انسان کو حتی الامکان ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے. یعنی انسان اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے باتیں بنانے کا ماحول پیدا ہو. سرکار کی سیرت یہ نہیں کہتی کہ پہلے ایک کپڑے کو پھاڑ لیا جائے اور پھر بڑی مہارت کے ساتھ اسے رفع کیا جائے. اسلام سد ذرائع کی تلقین کرتا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، بلکہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ. یعنی جو راستہ بدکاری کا ذریعہ بنتا ہے اس پر بھی نہ چلو. اسی لیے اسلام کہتا ہے غیر محرم سے بات نہ کرو، کیونکہ یہ چیزیں بدکاری کا ذریعہ بنتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حتی الامکان ایسا کام نہ کیا جائے جس کام کے کرنے سے لوگوں میں باتیں بنانے کا ماحول پیدا ہو. اب فرض کیجئے گا اگر ایک بندہ جو ہے وہ عورتوں والے کپڑے پہن کے بازار میں آئے گا تو لوگ باتوں تو کریں گے نا. اگر ایک بندہ جو ہے وہ آ کے مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا تو لوگ اس کی نماز کے بارے میں شک تو کریں گے نا، بھلا سے وہ گھر میں پڑھتا رہے. ایسا ماحول مت بنائیے جس سے لوگوں میں باتیں کرنے کا ماحول پیدا ہو. یہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. میں آپ کو سیرت سے اس کی ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ حتیم جو ہے، حتیم بیت اللہ شریف کا ایک حصہ ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں سیلاب آیا اور بیت اللہ شریف کی عمارت منہدم ہو گئی تو قریش نے مکے والوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ بیت اللہ شریف کی عمارت منہدم ہو گئی ہے، ہم نے اسے دوبارہ تعمیر کرنا ہے. انہوں نے کہا پیسے دو لیکن حلال کی کمائی میں سے، حرام کی کمائی نہیں دینی کیونکہ اللہ کا گھر بنانا ہے. عرب بڑے کھرے لوگ تھے، اپنے قول کے بڑے سچے تھے. یہ منافق شام سے آ کے عرب میں آباد ہوئے تھے اور یہ رسول کریم علیہ السلام کا انتظار کرتے ہوئے آئے تھے. یہ اوریجنل عرب نہیں تھے، عرب بات کے بڑے پکے تھے. سارے مکے نے چندہ اکٹھا کیا اور وہ اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکے کہ بیت اللہ شریف کی پوری عمارت بنا لیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں مکے کی حالت کا. یہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا فیضان ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے تھے. پہلے مکے والوں کا یہ حال تھا. انہوں نے کہا چلو کچھ حصہ بنا لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے بیت اللہ شریف کا کچھ حصے پر کمرہ بنا لیا اور کچھ کو خالی چھوڑ دیا. اس کو حتیم کہا جاتا ہے، حتیم. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کی عمارت دوبارہ بنائی جائے اور ابراہیمی بنیادوں پر بنائی جائے، یعنی حتیم کو شامل کر لیا جائے بیت اللہ میں. لیکن آپ نے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا
کہ اگر آپ کی قوم نئی نئی اسلام میں نہ آئی ہوتی تو میں بیت اللہ کی عمارت منہدم کر دیتا اور دوبارہ اسے حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے مطابق اس کو تعمیر کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ لوگ باتیں کریں گے کہ انہوں نے تو بیت اللہ کو بھی شہید کر دیا، انہوں نے تو بیت اللہ کا بھی حلیہ بدل دیا، تو میں بیت اللہ کو شہید کر کے ابراہیمی بنیادوں پر اس کو دوبارہ اٹھاتا۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک کام اس لیے نہیں کیا کہ اگر وہ کام کیا جاتا تو لوگوں کے لیے باتیں بنانے کا سبب بن سکتا تھا۔ اور یہاں پر میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں، ایک ہوتا ہے کام جس کا کرنا حکم الہی ہوتا ہے، اس میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جس کام کا کرنا ضروری ہو، جس کام کا کرنا حکم الہی ہو، اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، صوفی بن گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، مولوی بن گیا ہے۔ اس میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور میرے رب نے اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ حضرت زینب سے نکاح کرو، تو عرب میں تو یہ بات بڑی اجنبی تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ شادی کی جائے، نکاح کیا جائے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ حکم الہی تھا۔ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے۔ جو بندہ لوگوں کی تنقید سے ڈر کر ایک کام کو صحیح سمجھتا ہے بندہ، اور پھر میں کہتا ہوں کمی علم کی نہیں ہے، کمی احساس کی ہے۔ بندہ ایک کام کو صحیح سمجھتا ہے اور اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ تان کریں گے، وہ بڑا چھوٹا بندہ ہے، بڑی چھوٹی سوچ کا حامل ہے۔ جب حکم الہی ہو جائے تو پھر بندے کو صرف اور صرف اللہ کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے، لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے۔ سامعین محترم، اگر کسی کام کا کرنا ضروری نہ ہو، اور دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک ایسی بات چھیڑ دیتے ہیں جن میں اس پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بڑی مہارت سے ان کو کور کر لیتے ہیں۔ یہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ تمہاری کاوشیں کسی اور بھی بڑے مقصد کے لیے لگنی چاہیے۔ تمہیں خام کا پہلے ایک قمیض کو پھاڑ کے بعد کو اس کو رفع نہیں کرنا چاہیے، تمہیں قمیض کو پھٹنے سے ہی بچانا چاہیے۔ تو جس کام کا کرنا ضروری نہ ہو، اس کام کے کرنے سے لوگوں میں ایک باتیں بنانے کا ماحول بنتا ہو، تو سرکار کی سنت یہ ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ حتی الامکان ایسا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں کہ یہ غزوے کی بات ہے کہ جب واپسی پر ایک مہاجر پانی بھرنے کے لیے گئے اور ایک انصاری گئے۔ واضح رہے کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ نہیں ہے، یہ بنو مستلق ہے یا کوئی اور غزوہ ہے۔ تو ان کی آپس میں کوئی تلخ کلامی ہو گئی مہاجر اور انصاری کی۔
اس نے مہاجروں کو بلا لیا، آواز دے دی، اس نے انصار کو بلا لیا۔ جھگڑا اس بات پہ ہوا تھا کہ مہاجر نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر صدیق کی مشق پہلے بھری جائے گی، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ بعد میں جب عبداللہ بن ابی تک یہ بات پہنچی، وہ ساتھ تھا ویسے، اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا، اب میں وہ محاورہ کو نہیں بولنا چاہتا، بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ یار ہم نے خود ہی انہیں مدینے میں پناہ دی ہے، اب یہ ہمارے ہی گریبان پکڑ رہے ہیں۔ اس نے جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے نا، جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا مومن تھا، کامل مومن، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب یہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگا تو اس کے بیٹے نے آ کے روک لیا۔ اس نے کہا، تو نے کہا تھا نا کہ مدینہ میں عزت والا داخل ہوگا، تو داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک تو داخل نہیں ہو سکتا جب تک تجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے بارے میں مجھے فرمائے نہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا وہ داخل ہو گیا۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی اس بات کا علم ہوا تو آپ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ داہو ان الناس یقولون ان محمدن یقتل اصحابہ، فرمایا ایسے نہ کر، لوگ کہیں گے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ یہاں پر اصحاب کا لفظ لغوی معنی میں ہے، جو ساتھ چلنے والے ہیں۔ میں اس پر تفصیل سے عرض کر چکا ہے جمعے پر۔ اب دیکھیے، اس کو قتل کس لیے نہیں کیا کہ لوگ باتیں نہ بنائیں۔ یعنی یہ بات بھی غلط ہے کہ بندہ ہر وہ کام کرے جس سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ کہتی ہے کہ حتی الامکان ہر اس کام سے بچا جائے جو لوگوں میں ایک باتیں بنانے کا ماحول پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو خامخواہ باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے۔ سامعین محترم، دوسری بات یہ رات کا وقت تھا، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ دیکھیں، اگر کسی بندے نے کوئی ایسا کام کیا جس میں ایک ابہام ہے اور لوگ اس سے بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس نے لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کر کے لوگوں کے باتیں بنانے کا سامان کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں مجھے بات یاد آئی، جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ایک فلم لگی سینما میں، اس کا نام تھا اللہ اکبر۔ اس کو فلم ہی کہتے تھے لیکن ایکچولی وہ ڈاکومنٹری تھی۔ اللہ، جس میں مکہ مکرمہ کی تصویریں ہیں، مدینہ منورہ کی تصویریں ہیں۔ میں نے زندگی میں اس کے سوا کوئی فلم نہیں دیکھی الحمدللہ، اس کے سوا۔ اچھا، ہم چلے گئے اس کو دیکھنے کے لیے، یہ کوئی 82 کی بات ہے، میٹرک کے بعد کی۔ ہمارے جو استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنے نظام جاسوسی کے تحت یہ پتہ لگا لیا کہ کون کون گئے ہیں۔ دوسرا دن ہوا تو انہوں نے ایسے اینک نیچی کے، انہوں نے کہا حبیب اللہ کھڑا ہو جا، عبد الغفور کھڑا ہو جا، فلاں کھڑا ہو جا، 6-7 کو کھڑا کر لیا۔ ہاں، رات کو کدھر تھے؟ ہم نے کہا جناب ہمیں پہلے علم تھا کہ یہ کوئی فلم نہیں ہے، ہمیں پہلے علم تھا کہ یہ کوئی وہ فلم نہیں ہے جیسے فلمیں ہوتی ہیں۔ اس میں
ایک ڈاکومنٹری ہے مدینہ منورہ، یہ غار ہرا ہے، یہ غار ثور ہے، یہ مکہ مکرمہ میں، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن لوگ یہ تو کہیں گے کہ مدرسے کے بچے سینما میں جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک بندہ ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، تو یہ باتیں کروانے کا مجرم وہ خود ہے۔ بے شک۔ کچھ لوگ بچا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر سامن کی توقع رکھتے ہیں، جب کانٹے بچھائے جائیں پھر راستے میں پھول نہیں بچھا کرتے۔ وہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ سورج پہ گھر بنانا پھر اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا پھر اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، قدم بھی رکھنا جو دلدلوں پر پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، اور نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا، پھر بلند و بالا عمارتوں میں گاؤں گم ہو جاتے ہیں۔ سرکار کی سیرت یہ کہتی ہے کہ کسی مومن کو یہ زیبا نہیں کہ وہ بندوں کے لیے تہمت لگانے کے اسباب فراہم کرے، لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں اور لوگ باتیں کریں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی بندے نے ایسا کیا، اس نے لوگوں کو بدگمان کرنے کا سامان کیا اور لوگ بدگمان ہوئے، تو یہ بھی مجرم ہوگا، ان کے گناہ میں شریک ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کا وقت تھا، آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے۔ راستے میں کوئی صحابی کھڑے تھے، تو سرکار نے ان کو بلایا۔ آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، ہم فلاں جگہ سے گئے، فلاں جگہ سے واپس آ رہے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی آپ کے بارے میں کیسے گمان کر سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر محرم عورت ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا تہمت کے موقعوں سے بچا کرو، اور فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے، بندے کو چاہیے کہ بدگمانی کے موقعوں کا خاتمہ کر دے۔ میرے بھائی، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں اور لوگ باتیں کریں۔ نیت کا معاملہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ بندے تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، بندے تو ظاہر کو دیکھ کے حکم لگاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ایسا طریقہ اختیار فرماتے تھے جس کی وجہ سے لوگ کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں اور انہیں خام خواہ باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ سیرت کا ایک اور پہلو وہ یہ دیکھیں، جب یہ اس بات کو سیاسی رنگ اگر نہ دیا جائے، عموم رکھیے، ہمارا جب بھی کوئی سیاستدان الیکشن لڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ کیا کیا وہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے کے وعدے کرتا ہے، کیا کیا سوز باغ دکھاتا ہے، اور جب بعد میں کچھ نہیں ہوتا تو لوگ باتیں تو کریں گے نا۔
جب آپ نے پہلے لمبے چوڑے وعدے کر دیے اور پھر ان کو ایفا نہیں کیا. آپ کا ایک دوست ہے, آپ نے اس کے لیے لمبے چوڑے وعدے کر دیے, لمبے چوڑے دعوے کر دیے. اب اگر بعد میں اپنی باتوں کا پاس نہ رکھا جائے گا تو پھر باتیں تو ہوں گی نا. یہ تو پھر گراؤنڈ ریالٹی ہے نا, لوگ باتیں کریں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ کسی کو ایسے سبز باغ مت دکھائے جائیں جنہیں پورا نہ کرنے پر وہ بندہ باتیں کرنے کا اس کو جواز مل جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے. جناب ابو طالب کے وصال کے بعد طائف تشریف لے گئے, اور طائف میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے. کس طرح آپ کو اذیت دی گئی, ایک کروکار دکھ کا سامان کیا گیا. جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف قبیلوں سے رابطہ کیا کہ مجھے قبیلوں کی سپورٹ ملے اور میں اپنے کار دعوت کو آگے پھیلاؤں.